من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ هؤلاء الثلاث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبة ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء عفا عنه رواه الحاكم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ، جن پر ہم درس یہ بیان سنتے رہیں گے انشاءاللہ 3-4 جمعوں تک یہ بیان جائے گا۔ یہ 3 مبارک آیات سورہ انعام 19واں رکوع 8واں پارہ
آپ اندازہ کریں اس صورت کے فضائل سنیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ الامت ہے، فرماتے ہیں من اراد ان یقرأ صحیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا خاتم، جس کو پیغمبر علیہ السلام کا مہر لگا ہوا صحیفہ چاہیے کہ میں وہ تلاوت کروں، میں وہ پڑھوں، فرماتے ہیں وہ قرآن فلیقرأ ہؤلاء الثلاث، وہ یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں تلاوت کریں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایکم یبایعنی علی ہؤلاء الثلاث، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میرے سے ان 3 آیتوں پر بیعت کرے، ان 3 آیتوں پر بیعت کرے۔ مفسرین و محدثین نے لکھا ہے اب چونکہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، لیکن یہ مبارک فرمان آج بھی موجود ہے، لہذا ہم ویسے تو پورا قرآن مجید پڑھیں، پوری شریعت کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن یہ 3 آیتیں خصوصاً توجہ سے سنیں، پھر اسے سمجھیں، پھر یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی اس کے مطابق بسر کریں گے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ صبح کے وقت جب دن کی ہم اس دن کو اسٹارٹ کریں، دن کی ابتدا کریں، تو ان آیات کو سامنے رکھیں، اور رات کو جب بستر پر آئیں تو بھی ان پورے دن کا محاسبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اور مانیٹرنگ کرتے ہوئے اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر اس پر رب العالمین سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ دن بدن ہم ترقی کرتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے، چونکہ موت پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، پیغمبر علیہ السلام نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار بھی نہ کرنا۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار بھی نہ کرنا۔ تو لہذا ابھی سے ہی ہم ارادہ کریں، اللہ کی ذات سے مانگیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا رب العالمین یقیناً جب ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرماتے ہیں ایمان لانا، اپنی اصلاح کرنا اور توبہ کرنا، اس کی برکات تمام گناہ مٹا کر اس کے عوض نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ برکتیں توبہ کی ہیں، تو لہذا آج یہ تقریباً 9 احکامات ہم توجہ سے سنیں گے۔ فرمایا عنوان قل، آقا علیہ السلام آپ فرما دیجئے۔ ہم نے پیچھے کتنے جمعوں پر سیرت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو سنا، اب وہ مقام عظیم الشان پیغمبر اس کی زبان اطہر سے اعلان ہو رہا ہے۔ قل، آقا علیہ السلام آپ اعلان کر کے بتا دو، تعالو آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ رب العالمین اپنی ذات میں بھی یکتا ہیں، قل هو اللہ احد، ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اور صفات میں بھی بے نیاز ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سارے اسی کے محتاج ہیں۔
رب العالمین اپنی ذات میں بھی اکیلے، صفات میں بھی اکیلے۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، رب العالمین جیسا سمجھنا، اور اس طرح رب العالمین کی صفات میں مخلوق میں سے کسی اور کو شریک کرنا، میرے بھائیوں اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کے متعلق، شرک کی مذمت میں ہم کئی بیانات یہاں پر سن چکے ہیں، ویسے اور علماء اکابر سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کی مذمت بیان کی گئی وہ شرک ہے۔ اس عظیم توحید کے خاطر رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر ہمیں سمجھایا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک دو نبی نہیں بلکہ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے۔ سورہ انعام ہم پڑھتے ہیں، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب، یہ نبی ہیں۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر پھر میرے رب فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خدا نہ خواستہ یہ مقدس ہستیاں ان سے بھی شرک کا صدور ہوتا تو ان کے بھی اعمال ختم ہو جاتے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے اعمال، ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے اعمال کی پوزیشن کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں سمجھایا جا رہا ہے شرک ایک خطرناک چنگاری ہے جو نیکیوں کے خرمن کو جلا کے رکھتی ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھالنا، یہی وہ شرک ہے، یہی وہ شرک ہے جو انسان کو انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے محروم کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام 12واں پارہ ہود سورت بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، یہی وہ عظیم مضمون ہے جس کو نوح علیہ السلام نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما 950 سال بیان فرمایا۔ یہی رب العالمین کی عظمت کی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ایک کر کے نوح علیہ السلام رب العالمین کی عظمت کی دعوت دیتے رہے، کفر و شرک کی مذمت بیان کرتے رہے۔ فرماتے ہیں یہی وہ عظیم دعوت جس کو ایک پیغمبر نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یہی توحید تھی، اور یہی توحید آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت دیتے رہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے بیان فرمایا، سمجھایا کہ نوح علیہ السلام کے جب وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، مولا یہ کنعان میرا بیٹا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، غرق ہوا ہے، ڈوب گیا ہے۔ ربا آپ ہی رب ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، لہٰذا رب اس کو آپ نجات دیجئے۔ آپ اندازہ کریں رب العالمین فرما رہے ہیں یا نوح
انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ شرک کی مذمت یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام مشرکوں کے لیے میرے سے دعا نہ کرنا، اگر دعا کی تو میں جاہلوں میں کر دوں گا۔ آپ اندازہ کریں 11واں پارہ ہے اور اس طرح 20واں پارہ ہے، ان دونوں کو ملا کر 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اور 20واں پارہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دونوں آیتوں کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، ایک پیغمبر علیہ السلام کا شان و مقام ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک وقت آتا ہے ایک مکۃ المکرمہ کی معزز شخصیت جب اس دنیا سے جاتی ہے، کون معزز کتنی قربانی دینے والا وہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام جب 8 سال کے ہیں آقا علیہ السلام کی تربیت کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام 40 سال کے ہوتے ہیں، پھر 10 سال تک سایہ شفقت بنے رہے۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں اللہ کا نظام، اسے توحید نصیب نہیں، اسے ایمان نصیب نہیں، پیغمبر علیہ السلام روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ کیا قرآن اترتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آقا علیہ السلام ہدایت رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ پھر آگے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ کسی نبی کو یہ اجازت نہیں، کسی مومن کو یہ اجازت نہیں کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے جب اس کی موت شرک پر ہوئی۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو بتایا گیا کہ شرک کتنا موذی مرض ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ غور سے سنیں، رب العالمین کی رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے وسیع ہے۔ ایک جگہ فرمایا حدیث قدسی ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، انسان تو گناہ کر، دن رات گناہ کرتا جہاں اور تیرے گناہ ایک پہاڑ بن جائیں اور وہ پہاڑ آسمان سے لگے، پھر بھی تم مستغفرتنی، میرے سے آ کر معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں وہی رب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت تو دیکھو، اللہ رب العالمین کی مغفرت تو دیکھو۔ قل، پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے یا عبادی، ارے میرے بندے، اے میرے بندے۔ ہمارے ذہنوں میں رب العالمین کے 2 بندے وہ ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یا بالفاظ دیگر عباد اللہ تو وہ ہیں جو ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، راتوں کو رب العالمین کے سامنے رونے والے اور دن کو دین کی سر بلندی کے لیے اپنے مال کو نشاور کرنے والے، اپنی جان کے نذرانے لگانے والے، جام شہادت پینے والے۔ لیکن یہاں پر سورہ زمر میں یا عبادی فرمایا گیا ان لوگوں کو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے رات کا غلط استعمال کیا، دن کا غلط استعمال کیا۔ فرماتے ہیں یہاں عبادی ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے شیطان کی نعوذ باللہ غلامی کی، اللہ کی نعمتوں کو شیطان کے کہنے پر لگایا۔ ان کے لیے پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، صدق کے دل سے آ کر میرے دروازے پر معافی مانگنا، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ رب کی وسعت ہے، یہ رب العالمین کی مغفرت ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں مشرک کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرماتے ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی،
خیر پکڑ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، فرماتے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے علاوہ رب العالمین سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ آگے سنیں، قرآن مجید میں کہیں کوئی فتویٰ نہیں، قرآن مجید سنا رہا ہوں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرما رہے ہیں جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی مخلوق میں سے رب العالمین کے برابر کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کچھ لوگ رزق کسی اور سے، مشکلات اور نفع کسی اور سے، اولاد کسی اور سے، فرما رہے نہیں، اور جس نے اس طرح کا معاملہ کیا فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، صحابہ سفارش کریں گے، تابعین سفارش کریں گے، ائمہ حضرات سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، علماء، حفاظ، حجاج، شہداء سفارش کریں گے، لیکن فرمایا مشرک کے حق میں ان کی سفارش قبول نہیں۔ تو لہذا شرک کو سمجھنا ہے، شرک کی خباثت کو سمجھنا ہے، اور ذہن یہ آج کل ہمارا اللہ رحم کرے ایسا ذہن بن چکا ہے، یہ نہ کریں گے تو وہ ہوگا۔ رب العالمین کے عظیم پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا فرما رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے آقا علیہ السلام، قرآن ہے، ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضر، اگر رب العالمین مجھے پکڑنا چاہے پوری مخلوق جمع ہو کر مجھے اس نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ ان ارادنی برحمہ، آقا علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں اگر رب العالمین کوئی فضل کرنا چاہے حل ہن ممسکات و رحمت، فرماتے ہیں سب مل کر اس رب العالمین کے فضل کو نہیں روک سکتے۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس طرح توبہ سورت کی آخری آیات فَإِن تَوَلَّوْا، دنیا والے اعراض کریں، دنیا والے تمہاری تحقیر کریں، کوئی پرواہ نہ کرنا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ توحید ہے اور شرک کی مذمت سمجھائی جا رہی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ توبہ 10واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، اس سے آپ ایک رکوع پہلے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ رب العالمین فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام آپ اس بدبخت کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس نے رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذایا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ توحید کا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، یہ 9 گناہ۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، فرما رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 1-2 جگہ پر نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہاں رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ 15واں پارہ 3 رکوع آپ کھولیں، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں،
رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 5 احکامات والدین کے متعلق اس مبارک آیت میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں جوان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے۔ ویسے تو جوان جب ہوں تب بھی تعظیم کرنی ہے، لیکن بڑھاپے میں احتیاجی زیادہ ہوتی ہے، احتیاجی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اف سے بھی کوئی اور ادنا چیز والدین کے ایذا دینے کے لیے کوئی درجہ ہوتا تو رب العالمین اس کو بھی ذکر کرتے۔ والدین اتنی بڑی چیز، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہاں اف کیوں کہا گیا؟ جوان توجہ سے سنیں، اف کیوں کہا گیا؟ اس میں ایک حکمت یہ ہے، خدا نخواستہ والدین بیچارے بیمار ہیں، والد یا والدہ کوئی ایک یا دونوں بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اب بیٹا یا بیٹی، چونکہ یہ بیان لیڈیز بھی سن رہی ہیں، بیٹی یا بیٹا اس کے کپڑے جو خراب ہیں دھوتے وقت بھی اف نہ کہے، ولا تقل لہما اف، اف نہ کہے۔ آپ تو ایک مرتبہ دھو رہے ہیں، آپ کو تو والدہ نے حملت امہ وہنن علی وہن 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، پھر یہی سردیاں تھی یا گرمیاں ہوں، آپ کے خاطر انہوں نے اپنی نیند خراب کر دی، جاگتے رہے، حسین خواب دیکھتے رہے کہ میرا منا، والدہ کے منہ سے کبھی آپ القابات تو سنو، پیار والے بول تو سنو، حالانکہ کتنا نکما کیوں نہ ہو، لیکن والدہ ماشاءاللہ ایسے الفاظ کہ بیٹا سمجھے گا کہ واقعی میں اتنا بڑا ہیرا ہوں، واقعی میں اتنا بڑا ہیرا ہوں۔ ان کے حسین خواب آپ کے حق میں کہ میری اولاد ہو گئی ہے، اب میرے لیے فکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے۔ آگے دوسرا حکم ولا تنہرہما، نرم کلام کرنا ہے، آداب کے ساتھ پورا لحاظ ہو، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے والدہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت والدین کے والدہ کے قدموں کے نیچے رکھی، یہ والدین ہیں۔ ولا تنہرہما، قرآن مجید فرماتے ہیں انہیں سخت کلام نہ کہنا۔ تیسرا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑھاپے کی وجہ سے کبھی کبھار بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ کوئی سخت جملہ کہہ دیں، خبردار زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کو بھی جھکا دینا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور اس طرح فرمایا زبان سے بھی نرم کلام ہو اور اعضاء سے بھی، کردار سے بھی آپ کی پستی اور تواضع نظر آئے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ والدین کے حقوق ہیں۔ فرماتے ہیں اور پھر آگے چوتھا حکم وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرما رہے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنا، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا، مولا میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ابھی کبھی کبھار یہ سخت سردیاں ہیں، جب ہماری اولاد ہو جاتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے، دسمبر کا مہینہ، راتوں کی سردی،
12 بجے یہ جو جوان جو والدین کی قدر نہیں کر رہا، نعوذ باللہ والدہ کو سنا رہا ہے، والد صاحب کو ستا رہا ہے، یہی اس نے رات کو 12 بجے بستر پر پیشاب کر دیا، وہ بیچاری والدہ اب باہر نکالے گی، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اب کیا کیا، اس کے گیلے بستر پر خود سوئی ہے، اس کو خشک بستر پر سلایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر میں اپنے کندھے پر اٹھا کر والدہ کو طواف کروا رہا تھا کہ بھئی اتنا بڑا درجہ والدہ کو طواف کروانا، فرمایا والدہ کا حق ادا ہو گیا، فرمایا نہیں، یہ تو اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ حملت امہ وہنن علی وہن، تکالیف، کبھی کبھار بچے کو موشن لگ گئے، ڈاکٹر نے کہا بھئی امی جان یہ چیز نہ کھائے گی، بیچاری اس کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرماتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنا، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ آگے 5واں حکم، ربکم عالم بما فی نفوسکم، فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم، یعنی دل میں بھی تعظیم کرنی ہے، دل میں بھی تعظیم کرنی ہے۔ اب دیکھو زبان سے بھی تعظیم، اعضاء سے بھی تعظیم، اور دل میں بھی تعظیم کہ میرے اوپر ان کا حق ہے، میرے اوپر ان کا حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، مسلم شریف کی روایت ہے، جوان خصوصاً توجہ سے سنیں، رغم انف، رغم انف، رغم انف، فرمانے لگے اس کا ناک خاک آلودہ ہو، بد دعا دی ہے، اس کا ناک مٹی میں رگڑے، اس کا ناک خاک آلودہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت ہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں، یہ کون سا بدبخت آدمی ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بددعا دی۔ عرض کیا گیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون بدبخت آدمی ہے؟ فرمایا من ادرک ابوی، والدین میں سے کسی کو بوڑھا یا دونوں اس کے پاس بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں والدین کی خدمت کرنا، اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی بات آئے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس معاملے میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا کہ والدین کے کتنے بڑے حقوق ہیں۔ یہ جو ہمارا موضوع شروع ہوا ہے وہ 3 مبارک آیتیں جن کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اراد ان یقرأ صحیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا خاتم، فرمایا جو پیغمبر علیہ السلام کا اسٹیپ شدہ صحیفہ پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 آیتیں پڑھے، انشاءاللہ پیغمبر علیہ السلام کا مہر لگا ہوا صحیفہ اسے ملے گا۔ بھئی ہمارے ہاں جیسے یہاں پر مدرسہ ہے ماشاءاللہ کافی ساتھی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہم کیوں دستار بندی کرواتے ہیں؟ مقصود کہ بھئی اس مشکل دور میں ہمیں دین کی طرف آنا ہے۔ اس مشکل دور میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب فتنہ اور فساد عام ہو جائے ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ان حالات میں اپنے بچوں کو حافظ بنانا، اپنے بچوں کو عالم بنانا، واللہ آخرت کی تو ویسے ہی عزت ہے۔ ابھی شیخ ظہرولی خان صاحب کا جنازہ اور مفتی عادل خان صاحب کا جنازہ، مفتی محمد نعیم صاحب کا جنازہ، اتنی رش یہ بتا رہی ہے کہ عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔
عزت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھی ہے۔ اتنے بڑے ان حالات کے اندر اتنے بڑے جنازے کہ جگہ ملنا مشکل، ٹریفک جام، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ہمارے ذہنوں میں جو ہے دنیا میں ترقی ہے، دنوی چیزوں میں ترقی ہے، دنیا کو بقدر ضرورت اور اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کا فرمان یاد رکھنا ہے۔ کون سا فرمایا؟ میں ایسی چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، جس نے قرآن سے اپنی اولادوں کو مزین کیا اس کی تعلیمات سے، اور اپنے کاروبار کو قرآنی احکامات سے زندہ کیا، انشاءاللہ رب العالمین وہ ترقی نصیب فرمائیں گے، وہ رفعت نصیب فرمائیں گے جس کا اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو لہذا سب نیت کریں اس مشکل دور میں ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم کریں گے، اور اگر بیٹے بڑے ہو گئے تو پوتوں کی نیت کریں۔ ویسے بالغان کی کلاسیں بھی یہاں چل رہی ہیں، اب 2 راتیں تجوید کی کلاس یہاں عشاء کے بعد، زیادہ وقت بھی نہیں، 5-7 منٹ، اور ظہر میں اتوار والے دن، اتوار ویسے ہمارا فارغ ہے، ظہر میں ہم نے یہ تفسیر اور حدیث کی کلاسیں بھی یہاں رکھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں بھی سیکھنے والے سے کوئی حساب نہیں ہوتا۔ یہ ڈرائیونگ لرن والے جو ہوتے ہیں، اس کا اگر سگنل توڑ دیں تب بھی خیر ہے، تو ہم بھی قرآن و حدیث کو سیکھنے والے بنیں، تاکہ یہ گناہوں کی نحوست، ہماری بدعمالی کا نتیجہ رب العالمین قرآن و حدیث کے سیکھنے کی برکت سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ تو دعا بھی کریں گے عبد الجبار صاحب جو حافظ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنائے، عامل بنائے، اور والدین کو، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہمارے محلے کے ان بھائیوں کو جو ماشاءاللہ ماہانہ طلبہ کی جو کفالت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حلال رزق میں برکتیں، اولاد صالح میں برکتیں، اور اعمال صالح میں برکتیں نازل فرمائے۔